آج ہم 3 ستارے کی قسط نمبر 210 کے کچھ حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ ان میں کرداروں کی زندگیوں میں جو چل رہا ہے نا، خاص طور پر یہ خاندانی اور سماجی دباؤ، وہ کافی کھل کر سامنے آیا ہے۔ جی بالکل، ان کلپس میں ہم دیکھیں گے کہ ترکان، عروج اور دوسرے کردار کیسے اپنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، مطلب خاص طور پر جب انہیں دوسروں کی امیدوں اور فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان کرداروں کے تجربات سے ہم کچھ اہم پہلو سمجھ سکیں۔ ہاں بالکل، گہرائی میں جا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر ترکان سے شروع کرتے ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ والا سین۔ وہاں ایک دلچسپ چیز نظر آئی۔ ترکان تو ظاہر ہے بچے کی صحت کے لیے فکر مند ہے۔ جی، جو کہ کوئی بھی ماں ہوگی۔ بالکل، لیکن عمر وہ جنس جاننے کے لیے کچھ زیادہ ہی بے چین لگ رہا تھا۔ یہ ان کی اپنی اپنی ترجیحات کا فرق ہے شاید۔ ہاں، اور یہ فرق آگے بھی نظر آتا ہے جب عمر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ترکان شاید کرایہ نہیں لے پائے گی اور اسے پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، وہ والا حصہ۔ جی، اور ترکان کا فوراً غصے میں آنا، یہ کہنا کہ نہیں میں خود مختار ہوں، میں اپنا کرایہ خود دیتی ہوں باقاعدگی سے، یہ اس کی جو آزادی کی خواہش ہے نا وہ دکھاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، کسی پر انحصار نہیں کرنا چاہتی۔ بالکل، لیکن پھر وہ جو سب سے ڈرامائی لمحہ تھا جب محلے والے ایک دم سے وہ الیکٹریشین کی باتوں میں آ کر اس کے گھر پر چڑھ دوڑے۔ او ہاں، وہ تو بہت ہی تشویشناک تھا۔ ایک اکیلی عورت اور اس طرح ہجوم کا سامنا، خوفناک صورتحال ہے۔ صحیح کہا، لیکن یہاں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ ترکان کا رد عمل ہے۔ وہ گھبرائی نہیں، اس نے بڑی ہمت دکھائی، اپنا دفاع کیا۔ ہاں، اس نے وضاحت کی کہ یہ میرے گھر والے ہیں، شوہر، بہن، والدین۔ جی، اور الیکٹریشین پر الزام لگایا کہ وہ اسے ہراساں کر رہا تھا اور جھوٹ بول رہا تھا، اور پھر کمال یہ ہوا کہ ایک پڑوسی نے آ کر اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ اچھا، تو مطلب کسی نے سچ بولا آخرکار۔ جی ہاں، اور بس پھر کیا تھا، سارا ہجوم الیکٹریشین کے ہی خلاف ہو گیا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ مطلب ایک شخص کی گواہی سے پورا ماحول بدل گیا۔ یہ صرف ڈرامے کے لیے تھا یا اس میں کوئی گہری بات بھی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں گہری بات ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ لوگ کیسے سنی سنائی باتوں پر بغیر سوچے سمجھے ایک اجتماعی رائے بنا لیتے ہیں، لیکن یہ امید بھی دلاتا ہے کہ اگر کوئی ہمت کرے، سچ بولے، تو حالات بدل بھی سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اکیلی عورت کو جو خطرات ہیں سماج میں اور اس کی اپنی جو طاقت ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ نظر آئیں۔ بالکل۔ اب اگر عروج کی طرف آئیں تو وہ کلاس چھوڑ کر سردار کے ساتھ ہے۔ ہاں، اور سردار اسے کانسرٹ لے جانا چاہتا ہے، مگر شرط لگا رہا ہے کہ بھی ذرا بہتر کپڑے پہنو، میک اپ کرو، دوستوں سے ملوانا ہے۔ جی، یہ جو دباؤ ہے نا، اور عروج کا انکار کرنا کہ میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں، یہ بہت اہم ہے۔ اور پھر سردار کا اسے بورنگ کہہ دینا۔ بالکل، یہ آج کل کے نوجوانوں کے تعلقات میں بڑا مسئلہ ہے، شناخت کا، ظاہری شکل و صورت کا دباؤ، اور عروج کا یہ کہنا کہ میں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، یہ اس کی خاندانی ذمہ داری کا احساس بھی دکھاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک قسم کی مزاحمت ہے۔ جیسے ترکان لڑ رہی تھی الزامات سے، ویسے عروج اپنی پہچان بچانے کی کوشش میں ہے۔ ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں، دونوں اپنے اپنے طریقے سے بیرونی دباؤ کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور پھر بعد میں جب سردار گھر کے باہر انتظار کر رہا ہوتا ہے تو وہ پڑوسی اسے ٹوکتا ہے۔ او ہاں، کہ پہلے فریدہ اب عروج، لڑکیوں کے جذبات سے کھیل رہے ہو۔ جی، تو ماضی پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کا بھی ایک اشارہ ملتا ہے۔ اور ان ذاتی کہانیوں کے ساتھ ساتھ وہ طاقت کی کشمکش بھی چل رہی ہے، روشن صاحبہ کی۔ جی، وہ دفتر واپس آ گئی ہیں اور آتے ہی اپنا اختیار جتا رہی ہیں، مائن کے شیئرز، عمر کی پاور آف اٹارنی، ان سب کا حوالہ دے کر۔ اور نشانہ کون ہے؟ مصطفیٰ یالچن کی کمپنی۔ بالکل، تو یہ ایک الگ کاروباری جنگ چھڑ گئی ہے۔ دوسری طرف نصرت ہے جو گھر کے حالات، عروج، ان سب کی وجہ سے پریشان ہے۔ اور مصطفیٰ، وہ دریا کو اچانک شادی کے دفتر لے جاتا ہے۔ جی، وہ تو ایک الگ ہی سرپرائز تھا۔ تو یہ سارے دھاگے، یہ کہانیاں کہیں نہ کہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں، ان حصوں سے یہ تو بہت واضح ہے کہ کردار، خاص طور پر خواتین کردار، کتنے محاذوں پر لڑ رہی ہیں۔ سماجی فیصلے ہیں، رشتوں کا دباؤ ہے، اپنی شناخت کو قائم رکھنے کی جدوجہد ہے۔ صحیح کہا، ترکان کی کہانی میں ہمیں اکیلے پن کے خطرات نظر آتے ہیں، مگر ساتھ ہی ہمت اور سچائی کی طاقت بھی۔ عروج کی صورتحال میں نوجوان نسل پر جو اپنی اصلیت برقرار رکھنے کا دباؤ ہے، وہ سامنے آتا ہے۔ اور ایک اور بات جو مجھے لگی، وہ ہیں غلط فہمیاں اور مفروضے۔
عمر کا ترکان کے بارے میں سوچنا یا محلے والوں کا بغیر تحقیق الزام لگا دینا، یہ چیزیں جھگڑوں کو کتنا بڑھا دیتی ہیں۔ بالکل، یہ مفروضے ہی تو اکثر مسائل کی جڑ ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ جو مشکلات ہیں خاص طور پہ خواتین کے لیے، ان میں ہمارے معاشرے کے جو تعصبات ہیں، جو پہلے سے بنی ہوئی سوچ ہے، ان کا کتنا کردار ہے؟ بہت گہرا کردار ہے۔ اور اسی سے جڑا ایک اور سوال، ترکان کا جو ٹکراؤ ہوا محلے والوں سے، وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا اکثریت کی رائے ہمیشہ صحیح ہوتی ہے یا ایک فرد کی سچی آواز زیادہ اہم ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا اجتماعی فیصلہ ہمیشہ انفرادی سچائی پر بھاری پڑتا ہے؟ یا کیا انفرادی سچائی میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ اجتماعی غلط فہمی کو چیلنج کر سکے؟ یہ وہ نکات ہیں جن پر شاید ناظرین بھی مزید غور کر سکتے ہیں۔